دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں خان صاحب کی ریشہ دیوانیاں اور بچگانہ سازشیں اور انتہائی احمقانہ جھوٹ، کذب اور دجل جو ہے وہ گویا منہ پھاڑ کے بول رہا ہے۔ وہ ہر لمحے ہر آن ان کی کھوکھلے پن کی اور ان کی شکست خوردہ ذہنیت کو عیاں کر رہا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے خبر آپ تک بھی پہنچ چکی ہوگی کہ خان صاحب نے ایک سٹنٹ چھوڑا۔ حقیقت میں تو یہ ہے کہ انہوں نے خود اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی سادہ لفظوں میں باجوہ صاحب اور DGI کو یعنی جرنیلی کرتا دھرتاؤں کو فون کیا، ان سے رابطہ کیا، یہ میسج کنوے کیا کہ آؤ ذرا میرا واسطے دعا منگو۔ تو وہ آئے، تو ان سے کہا گیا کہ کس طرح سے میری جان چھڑائیں اور کوئی وے آؤٹ نکالیں فیس سیونگ کے لیے۔ تو یہ 3 آپشن ڈسکس ہوئے کہ استعفیٰ دے دیں، نو کانفیڈنس کو فیس کریں، یا اگر اپوزیشن مان جاتی ہے تو وہ نو کانفیڈنس واپس لے لے، آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا اپوزیشن سے مبینہ طور پر۔ اپوزیشن نے انکار کر دیا کہ نو کانفیڈنس کو ہم واپس نہیں لیں گے، اور اس نے استعفیٰ دینا ہے تو دے دے، یا نو کانفیڈنس کو فیس کرے لاجیکل کنکلوژن تک۔ تو یہ بات پہنچائے گی اور خان صاحب پھر وہی مخمصے کا شکار، اور انہوں نے یہ ایک اور انداز سے فیلر چھوڑا، پروپیگنڈا کیا کہ اپوزیشن نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہ میرے پاس آئے، انہوں نے یہ 3 آپشن دیا، حالانکہ وہ خان صاحب کی فرمائش اور درخواست پر آئے اپوزیشن کی فرمائش پر نہیں آئے۔ اور خان صاحب کے اس پروپیگنڈے کے جواب میں پھر ذرائع کے حوالے سے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کلیئر کر دیا کہ ہمیں نہ اپوزیشن نے کہا ہے، نہ ہم اپنے طور پر گئے ہیں، یہ خود حضرت صاحب نے درخواست کر کے ہمیں بلایا ہے، تو ہم نے یہ بات کی، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اپوزیشن نہیں مانی۔ اب اصولاً تو یہ ہے کہ کیونکہ بہرحال یہ ایک نوخیز آزادی ہے، ٹینٹیٹیو ہے، اس لیے اس قسم کا، ورنہ یہ بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پراپر ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں کوئی جنرل، کوئی ملازم جو ہے، اس کا کام سیاسی کردار نہیں ہے، نہ سیاسی بروکرنگ ہے، پولیٹیکل بروکرنگ یا پاور بروکرنگ کے 2 فیکشنز یا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایسی باتیں کروائیں۔ تو بہرحال یہ کیونکہ پاکستان میں یہ کجی ہے، ایک سیکیورڈ سسٹم ہے اسٹل، اللہ کرے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ واقعتاً نیوٹرل ہو جائے اور غیر مشروط طور پر نیوٹرل، اور ہمیشہ کے لیے اپنے آئینی کردار تک محدود ہو جائے۔ اس طرح ان کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم ان کے عوام جو خلق خدا ہے ان کے گیت گائیں گے، اس لیے نہیں کہ کوئی کسی کو اغوا ہونے کا خطرہ ہوگا تو وہ گیت گائے گا، یا کہیں سے کوئی گریٹیفیکیشن ہوگی، نہیں، ہم فطری طور پر، ہمارا بھی بڑا جی چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں، لیکن کر نہیں سکتے جب آئین کو پاؤں تلے بوٹوں تلے روندا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کو روند رہے ہیں، پاکستان کی عزت میں اضافہ نہیں کر رہے، اور پاکستان کے عوام کی آئینی اور جو حقوق ہیں، جو ان کی شریعت کا بنیادی حق ہے، اس کو آپ روندتے ہیں۔ تو اس طرح پھر فطرتاً مجبوراً یعنی ہمیں یہ برائی تجزیہ کرنی پڑتی ہے۔ ادروائز ظاہر ہے اگر آپ آئینی رول میں رہیں تو ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کو پھر بھی ہم سارا آنکھوں پر ہی بٹھائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آئین پاکستان سپریم رکھیں۔ اس طرح فائدہ عوام کا ہے، پاکستان کا ہے، ریاست پاکستان کا ہے، یقین کریں پاکستان کے جنرلز کا بھی ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ ترکی میں جب تک بوٹ جو ہیں وہ ان کو اسنڈنسی حاصل تھی، تو یہ جو یعنی طیب اردوغان کے ان کے خلاف انقلاب یا تخت اٹھنے کی کوشش کی تھی، اس سے پہلے جو ترک فوج کی عزت تھی دنیا میں، اس سے آج کہیں بڑھ کے ہے۔
وہاں کے عوام کا وقار اور مورال ہائی ہے، اس فوج کا مورال ہائی ہے اور زیادہ عزت ہے ورلڈ لیول پر. اس لیے اور سیاسی قیادت کا بھی وقار اور تمتراک ہے. انہیں کسی ایسی ہرزہ سرائی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جھوٹ بولنے کی، فلاں نے سازش کی. وہ سینہ کھول کر اللہ لیلان باتیں کرتے ہیں اور اپنی من مانی کرتے ہیں. من مانی سے مراد یہ ہے اپنے قومی مفادات کے حوالے سے. وہ آزادی سے آپ نے دیکھا آذربائیجان کی جنگ بالکل طیب اردوغان نے جیتی، اور ظاہر ہے یہ کریڈٹ افواج کا بھی ہے، لیکن بہرحال وہ جو ہوتا ہے نا دلہا، سرا اسی کے سر پر سجتا ہے. اور جو شاہ بالے ہیں ان کی عزت یہی ہے کہ جو دلہا ہے اس کی عزت ہو تو شاہ بالوں کی ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست کے جو شاہ بالے ہیں ان کی بھی عزت ہے، اور وہ عزت بڑھ جائے گی جب جو حقیقی پاکستان کے رہنما عوام کے پسندیدہ لوگ ہیں، جب ان کی عزت بڑھے گی. کسی بھی عورت بیوی کی عزت صحیح معنوں میں تب ہوتی ہے جب اس کے خامند کی عزت ہو. اگر وہ اپنے خامند کی برائی ہر وقت کرتی رہے تو اسے تو شاید وہم ہو کہ میں بڑی پردھان ہوں، لیکن اس کی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں. معاشرے میں عزت اسی کی ہوتی ہے جس کا خامند باعزت ہوتا ہے. اس لیے پاکستان کے جو ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں، پاکستان کی پارلیمنٹ ہو، ان کی اگر عزت ہوگی تو پھر یقین کریں پاکستان کے جنرلز کی بھی عزت ہوگی، پاکستان کے عام شہری کی عزت ہوگی، ان کا مورال ہائی ہوگا، اور پھر کیک بھی بڑا ہو جائے گا. جی آپ نے دیکھا نا یہ جو اپ ہیول آپ نے پچھلے 4 سال بلکہ 8-10 سال سے مصنوعی طور پر بنائی ہے، اس میں ملک کی معیشت کا کباڑہ نکل گیا، تو کیک کہاں سے بڑا ہوگا؟ جی تو کیک بھی بڑا ہوگا، پھر آپ کو اس کا حصہ بھی زیادہ ملے گا. بہرحال بات وہ اس طرف چلے گی. تو خان صاحب گویا یہ ہے کہ اس نہج پر آ گئے ہیں کہ جب میرے خلاف کوئی ہوگا تو وہ سازش ہے، وہ امریکی سازش ہے، وہ مریخ پر بنائی گئی ہے، وہ چاند پر بنائی گئی ہے، اور وہ غدار لوگ ہیں، اور وہ ملک دشمن ہیں، اور وہ عوام کے دشمن ہیں. ہاں جو ہی وہ میرے ساتھ ہوں گے، میرے دبکے کے نیچے ہوں گے، تو پھر وہ محب وطن بھی ہیں، وہ پارسا ہیں. حالانکہ انہوں نے جو کارڈز کھیلنے کی کوشش کی ہے، جیسے دین کا، مذہب کا کارڈ، یعنی ایک ایسا شخص جس کی ساری زندگی گویا غلاظت و دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور اب بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا لیونگ سٹائل بدل لیا ہے. وہ جو کریکٹر پہلے تھے وہی آج ہیں. جن کو دین کی ابجد بھی نہیں آتی، پوری طرح کلمہ ایک عام ایک ایوریج مسلمان کی طرح ادا کرنا نہیں آتا، اور وہ دوسرے تو دوسرے اپنے قریبی رفقا جن کی جیب پر گزر کرتا رہا ان کا جنازہ تک پڑھنے کا روادار نہیں ہے. ایسا شخص ریاست مدینہ اور اس کا سلطان اور پتہ نہیں کیا کیا ٹوپی ڈرامہ، اور یعنی ان کی دل نوازی اور زبان کا یہ انداز آپ دیکھ چکے کہ انتہائی بد زبان اور آوارہ گفتار اور آوارہ خیال. ایک ہی بات کرے گا پھر اسی کی تردید کرے گا، پھر کوئی اور بات کرے گا، یعنی ایسی اس کی ایک بات نہیں ہے جس کی اس نے خود بارہا تردید نہ کی ہو. تو ایسا ایک بے کردار شخص، ایسا ایک یعنی بالکل ڈائریکشن لیس، بے سمت آدمی، رڈر لیس بوٹ کی طرح کام کرنے والا، اور جس میں نہ خوئے دل نوازی ہے، جس میں نہ ادب آداب ہے، نہ روایات کا خیال ہے، جسے عام معاشرتی جو ایک ایوریج بندہ ہے اس کی طرح بھی پراپر کنڈکٹ کرنا اپنے آپ کو نہیں آتا، وہ ریاست مدینہ بنانے چلا ہے. ایک طرف دیکھیں 10,000 علماء کے لیڈر ہیں، مولانا فضل الرحمان اور بھی دینی جماعتیں ہیں، ان کی وہ تصدیق کرتا ہے اور خود مذہب کا کارڈ کھیلتا ہے. کمال ہے نا. اور ان لوگوں کا بھی کمال ہے جو اعلی یوتھ ہیں، جو اس سے باقاعدہ چارج ہوتے ہیں کہ ایک طرف باقاعدہ یعنی علماء کو تہذیب کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مذہب کا کارڈ بھی کھیل رہے ہیں. کنٹریری ٹو مینی ادرس، مجھے کوئی بھی کارڈ کھیلنے میں، یعنی کارڈ اگر نیگیٹو سینس میں کھیلیں تو غربت کا کارڈ بھی برا ہے، حب الوطنی کا کارڈ بھی بوگس ہے، مذہب کا کارڈ بھی غلط ہے. لیکن اگر آپ واقعتاً اس کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے
تو بالکل مذہب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا سیاست میں ذکر نہ ہو یا اس کا کردار نہ ہو. غربت یا انسانی معاشرتی مسائل بھی ایسے کوئی نہیں ہے کہ جن کا ذکر بین ہو کہ ہم غربت مکائیں گے. یا ایون مشاورت اور عوامی جذبات کی نمائندگی کرنے والا نظام، جمہوری نظام، وہ بھی کوئی ایسا بینڈ نہیں ہے. یعنی یہ سارے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی لوگ جن سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ دین ہو، وہ معاشی مسائل ہوں، وہ حب الوطنی کا معاملہ ہو، وہ ترقی ہو، وہ عوامی فلاح و بہبود کا کام ہو، وہ قانون سازی عوام کی بھلائی کے لیے ہو، یہ ساری ہی بہترین چیزیں ہیں. یہ سارے ہی لیجیٹیمیٹ کارڈ ہیں اگر جینوئن کمٹمنٹ ہو. اگر 2 نمبری کرنی ہو تو سارے کارڈ ہی جیلی ہیں، غربت والا بھی، روٹی کپڑا مکان والا بھی، نیا پاکستان والا بھی، دین والا بھی. تو اس لیے خان صاحب نے ہر کارڈ استعمال کیا اور ہر کارڈ بوگس انداز میں اور بوگس استعمال کیا. تو ایک جیلی شخص جھوٹ بولتا ہوا آیا، ڈرامہ بازی کرتا ہوا آیا، کسی کے کندھوں پر سوار ہو کے جتنی دیر رہا کذب و جدل، کذب و دجل اور 2 نمبری اور 9 سربازی اور ٹھگری سے کام لیتا رہا. پروپیگنڈا محض اور بالکل کم ندارت. وہ یعنی نہ کارگزاری تھی، نہ ایمانداری تھی، اور نہ ہی کوئی عوام کی تابع داری تھی. تو جاتے ہوئے بھی اسی طرح جھوٹ موٹ کے ٹوپی ڈرامے اور چیخنا چلانا اور تفلانا انداز عمل ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس مصیبت سے پاکستان کے عوام کو نجات آئندہ 48 گھنٹوں میں ملتی ہے تو انشاءاللہ مل جائے گی. تو وما علینا الا البلاغ. زندہ یار صحبت باقی. خدا حافظ.